متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے، لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ قرآن میں نکاح متع کا ذکر کہیں نہیں ہے، اور یہ اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو۔ نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا۔ اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی اسلام کی اجازت سے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، شیعہ فرقے کے کچھ حقائق۔ جی ناظرین، مکمل ویڈیو آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو۔ نکاح متع ہوتا ہے، یہ ہوتا نکاح ہی ہے، یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وارث نہیں، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے۔ لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا۔ لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا، اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے، تو اسی لیے نکاح متع کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی اسلام کی اجازت سے کیا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح، متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع، اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، یہ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے۔ ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی ہوئی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتہ چل گیا، تو ایسا نہیں ہوتا تھا، چند لوگوں کو پتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی۔ جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے، یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے، تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا۔ متعۃ الحج تو باقی ہے، حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے، وہ آج تک باقی ہے، وہ الگ سے حدیث ہے۔ اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتویٰ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران، تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں، عام حالت میں نہیں ہے۔ اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شیعہ بھی عام حالت میں نکاح متع کو حرام سمجھتے ہیں۔ جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے نہیں وہ کہتے متع کریں، جی وہی کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملک چلے گئے جہاں آپ اپنی بیوی نہیں ساتھ لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں، مطلقاً نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے۔ اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا، لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاذ ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی پورا چیپٹر باندھا ہے اور باقاعدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح متع اب ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا ہے۔ اور صحیح مسلم میں بھی امام نووی نے چونکہ اس کے بعد باب باندھے ہیں، مسلم شریف کے امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے، چھوڑ دیے تھے انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے، اس لیے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقاریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی حدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ ایک تو ابن عباس والی بتائیے، ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو حرام فرما دیا تھا۔ کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزوہ اوتاس بھی ہوا تھا، اس موقع کے اوپر 3 دن کے لیے صحابہ کو سفر میں، اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، متع کی اجازت دے دی تھی 3 دن کے لیے۔ وہ جو پابندی تھی وہ وقتی طور پر نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے اٹھائی، اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث روایت کی ہے صبرہ بن معبد نے، وہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے نکاح متع۔
قیامت تک کے لیے، یہ اس میں الفاظ ہیں۔ اور 26 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ اب یہ حرام ہے، اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہے ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک، 3410 سے 3435 تک۔ اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھیے گا، 3429 نمبر 3429، کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے، عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد، جب مولا علی کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 24 سال گزر چکے تھے۔ تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے، وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر ابن عباس ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما؟ تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاذ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی۔ بخاری میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتویٰ دیتے تھے، اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے 64 ہجری میں، 73 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں 9 سال کے لیے، یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی۔ تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندھا کر دیا کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے ادب اور کم فہم ہو، امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پرہیزگاروں کے امام تھے، انہوں نے متع کی اجازت دی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنی بات پہ قائم تھے۔ تو اچھا، مسلم شریف میں نا امام مسلم نے نا گستاخی سے بچنے کے لیے نا عبداللہ ابن عباس کا نام نہیں لکھا، رجلن، ایک مرد، ایک مرد، لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو نام بھی، وہ فلاں کا نام بھی پتہ چل جائے گا۔ مسند ابی عوانہ کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس ہی ظاہر یہ کہہ سکتے تھے نا، بے ادب کم فہم، کوئی تابعی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا متع، تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا، یعنی ظاہر وہ تو خلیفہ تھے، تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ پھر ٹھیک ہے تو فتوی دینا، آپ کرنا، پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا۔ اور یہ حدیث کافی لمبی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تابعی جو ہے اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ متع جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا، جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی مطلقاً متع کو جائز نہیں سمجھتے تھے، نہ شیعہ مطلقاً سمجھتے ہیں۔ جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر، وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آپ کی اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے، ان کے بارے میں میں نے اخبار میں پڑھا ہے، وہ نکاح جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ شام کے اندر ان اہل حدیثوں سے نکاح کرنے کے لیے، وہ اس کو نکاح متع کا نام نکاح جہاد رکھ لیا ہے، وہ نکاح متع ہی سی، وقتی طور پہ گئی ہیں سن اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے، تو یہ حرام ہے۔ اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے، جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ہم درست نہیں مانتے۔ تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ آتا ہے، وہ تابعی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبوراً جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس صورت میں جائز ہے، مطلقاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو، جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے، اور لیکن مجدد بھی ہیں، کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن معبد کا بیٹا ہے، ربیع بن صبرہ، وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکاح متع کیا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی، پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا، اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، غزوہ اوتاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال۔ اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ اچھا، یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی آتی ہے، اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ اور اس کے آگے یہی ربیع بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا، لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے، بخاری سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا۔ اب یہ ان کا حسن ظن ہے کہ ان کا حسن ظن ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اب وہ کیا ہے، ان کی سند ہے، ان تک پہنچی، بات نہیں پہنچی۔ بل اہل سنت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ باقی جو اکثریت اہل سنت کی اس روایت کا سہارا نہیں لیتی، وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع نہ کیا ہو جب ان کو احادیث کا پتہ چلا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی مجتہد تھے، وہ ان احادیث کو منسوخ تصور نہیں کرتے تھے اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے۔ لہٰذا اہل سنت اہل تشیع اس مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالت میں تو نہ شیعہ متع کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت تو کسی صورت بھی قائل نہیں ہے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے
اور آپ کو یوٹیوب کے اوپر کئی ایک بحثیں مل بھی جائیں گی. اور اہل سنت دوسری طرف نکاح مسیار کا جو ہے